السلام علیکم جناب. دس از کامل مسرور. میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ ایک ویکلی شو کر سکوں ایز اے لیڈرز شو، اور اس میں ان لوگوں کو شامل کر سکوں جو کہ انڈسٹری لیڈرز ہیں اور جنہوں نے واقعی اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے اور ان کی کنٹریبیوشنز ہیں ملک کے اندر. اس ٹائم میں نے حنید لکھانی صاحب کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے شو میں آئیں بیکاز there were many things. So one thing is mainly the education system, current education scenario جو سب پاکستان میں چل رہا ہے. کچھ نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو کہ جی کیا کرنا ہے، یونیورسٹیز اینڈ اسکولز اینڈ بلا اینڈ بلا. سو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ سر آپ جو ہیں وہ جوائن کریں آج ہمارے شو کو، اور پرابلی ہیل بی دیئر ان اے وائل. آپ لوگوں کے کچھ کویسچنس تو میرے پاس آ گئے ہیں، اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ یونیورسٹی کے ایگزامس کے حوالے سے ہیں کہ جی 8 جون سے پیپرز شروع ہو رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ فی پے کا کوئی چکر ہے کہ جی وہ یونیورسٹی مانگ رہی ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی وہ ان کے جو فیسز ہیں ان کی کوئی انسٹالمنٹ پلان ہو. تو انسٹالمنٹ پلان تو آلریڈی ہے، بٹ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی بھی ریلیونٹ کویسچنز ہیں تو موسٹ ویلکم. حنید صاحب ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ دا کرنٹ سچویشن، اللہ ہمیں سب خیر و عافیت سے رکھے، بیکاز ابھی جو نمبر آف کیسز ہیں کرونا کے وہ تقریباً 1 لاکھ سے ایکسیڈ کر گئے ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ میرے حساب سے تقریباً کو 35,000 لوگ 40,000 لوگ جو ہیں وہ ریکور بھی ہو چکے ہیں، اینڈ دیٹ از اے گریٹ نمبر ٹو. ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے. میری کچھ پوسٹ ہیں جو کہ آج تھوڑا سا متنازع گئی ہیں کیونکہ لوگوں نے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے کہا کیا ہے. ہماری جو 30% پاپولیشن ہے وہ انڈر دا پاورٹی لائن رہتی ہے، غربت کی سطح سے نیچے ہے، اور 30% لوگ جو ہیں وہ ذرا سا ہماری جو پاورٹی لائن ہے اس سے ذرا سا اوپر ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مارچ میں لاک ڈاؤن ہوا اس میں وہ جو 30% لوگ جو پاورٹی لائن سے اوپر تھے وہ بھی نیچے آ گئے. کو 20 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ جابس پاکستان سے جا چکی ہیں. ایک عام آدمی اس کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں آج کیا کھاؤں گا، میرے گھر میں کیا پکے گا، بیکاز اس کو نہیں پتہ کرونا اس کا کیا کرے گا، بیکاز بھوک اس کو تنگ کر رہی ہے. راشن کے نام پہ جن چیزوں کے نام پہ بھی ہوا، بہت سارے لوگ جو ہیں جو انڈر پاورٹی لائن ہے، جو انٹرنیٹ افورڈ نہیں کر سکتے. میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا جن بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ جی مجھے راشن کے لیے کس طرح اپلائی کرنا ہے، ایس ایم ایس ان کو کرنے کا طریقہ نہیں آتا. وہ انہوں نے دکھایا کہ جی ایس ایم ایس انہوں نے لکھا تک غلط ہے، ان کو نمبر تک نوٹ کرنا نہیں آتا. پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ جی میں نے NIC نمبر لے کے اپنا جو احساس پروگرام ہے اس میں کیسے انرول ہونا ہے. میں سے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. کل میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، ان کی میاں جو ہے وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی بیک بون جو ہے وہ فریکچر ہو گیا ہے، تو وہ تقریباً 6 مہینے کے لیے اٹھنا بیٹھنے سے قاصر ہیں. تو وہ خاتون جو ہیں وہ بڑی بیچاری روتی دھوتی ہیں. اب ان کے میاں کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے، ان کا جو میاں کے نام پہ نہیں بنا ہوا، اور ان کا جو ہے جو انہوں نے انرول کیا تھا راشن کے لیے وہ نہیں ہو سکا. تو اس طرح کی سچویشنز بھی آتی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ ماس اویئرنیس نہیں کر رہی ہے، ہمیں ماس ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ماسز میں ہمیں امپورٹنس کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے، بیکاز جب یہ پینڈیمک سچویشن ہوتی ہے تو اٹس ناٹ اباؤٹ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا جہاں پہ آپ بات کر لیتے ہیں اور یہ کافی ہو جاتا ہے. آپ کو ماس پینیٹریشن کے لیے جس طرح آپ لوگوں نے ایک ٹائیگرز فورس بنائی ہے، آپ کو اس طرح کی ایک فورس بنانی چاہیے جو ماسز میں جا کے پینیٹریٹ کرے کہ بھائی آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی کیا ہے. ہمارے 90% لوگوں کو جو لائنیں لگا کے نادرا کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے، ان کو نہیں پتہ. اور ایٹ دی اینڈ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو برا بھلا نہ بولیں، آپ ماسک پہننا شروع کریں. بھائی ماسک بھی حل نہیں ہے، ماسک الٹیمیٹ حل نہیں ہے. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لاک ڈاؤن یہ کب تک یہ سینیریو جو آپ رکھیں گے کہ بند رکھیں گے. ہمیں ماس لیول پہ ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب کو جو ہے وہ ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. سو ہیر حنید لکھانی صاحب جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو آن لائن دیتا ہوں. السلام علیکم حنید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. I'm good الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس. میں آپ کو کافی ٹائم سے جو ہے وہ ٹرائی کر رہا تھا کہ آپ سے بات ہو سکے، بٹ آئی نو آپ کافی بزی رہتے ہیں. سو نہیں I'm sorry I'm late. میں تو ویٹ کر رہا تھا، لیکن وہ فائق نے جو ہے وہ آپ کو ویٹ کرایا اور مجھے بھی ویٹ کرایا، دونوں کو. I'm sorry. کوئی نہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ Good اچھا سر، الحمدللہ.
وی نو کہ آپ جو ہے وہ پولیٹیکل سائڈ پہ بھی آپ کافی ایکسٹریملی بزی ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کافی زیادہ رسپانسبلٹیز بھی ہیں کہ آپ ایک اتنا بڑا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. سو اینی تھنگ آپ سمجھتے ہیں جو لوگ جو ہیں لوگوں نے آپ کا ایک پبلک پرسپیکٹو بنایا ہوا ہے, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر جو لوگ نہیں جانتے, وہ عنایت اللہ خانی جو لوگ نہیں جانتے؟ I'm a very simple person, normal human being. So کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوں. صحیح, کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی الگ کوئی سے ہے. کوئی زیادہ انٹیلیجنس ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح صحیح, ہاں ٹھیک بس ٹھیک وہ اللہ ٹھیک, نے عزت دے دی ہے تو وہ تو عزت و منتشا وہ بالکل تو ذل و منتشا. عزت اللہ تعالیٰ کے اصل ہاتھ میں ہوتی حقیقت مجھے بھی پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یا ابھی میری بیگم کو پتہ وہ زیادہ اچھا بتا سکتی ہیں, بالکل صحیح ہے. ہے. اچھا سر, ایجوکیشن ایک کافی اس وقت جو ہے وہ کافی بڑا میتھ بنا ہوا ہے, لوگ نہیں سمجھ رہے اس وقت, چکن اینڈ ایگ والا معاملہ ہوا ہے. پیرنٹس الگ پریشان ہیں, ٹیچرز الگ پریشان ہیں, انسٹیٹیوٹس الگ پریشان ہیں, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ سچویشن جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی چل رہی ہے تو بائی اینڈ آف اگست 50% اسکولز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے, وہ بینکرپٹ ہو جائیں گے. سو اس پہ فرسٹ آف True. آل میں آپ کا تھوڑا سا انپٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ سینیریو کیا ہے اور ہم اس کو کیا وجوہات ہیں, بیکاز لوگ بلیم ڈالتے ہیں ان اونرز کی طرف یا اسکول اونرز کی طرف, ان کو نہیں سمجھ آتی کہ جی یہ پالیسی کے میٹرز ہیں یا اسٹریٹجیکل میٹرز ہیں. اس پہ تھوڑا سا آپ کا میں انپٹ لینا چاہوں گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں میکرو لیول پہ آپ کو ذکر کروں. دنیا کی جو بڑی بڑی اکانومیز ہیں نا, وہ جی, سب اس وقت سیریس مشکل کے اندر ہے, بیکاز ٹرو کسی نے ایسا ڈسرپشن دیکھی نہیں تھی سپلائی چین کے اندر. ٹرو, ہر چیز جو ہے وہ رک گئی ہے. جہاز رک گئے, سفر رک گئے, تو ٹورزم رک گیا, تو ہوٹلز رک گئے, تو ریسٹورینٹ رک گئے, تو ویٹرز کی سیلری رک گئی, تو ویٹرز کے ٹپس رک گئے, تو اس ویٹر کا جو رینٹل تھا وہ اس کا دینا رک گیا, تو گھر والے کی انکم رک گئی. تو پھر یہ ایک وشس سرکل ہے. اس کا ملٹیپلائرز ایفیکٹ جو ہے وہ 50 کا ہے. تو اگر کہیں پہ 1 کروڑ روپے کا نقصان آتا ہے اکانومی میں, تو بیسکلی 1 کروڑ کا نہیں ہے, 50 کروڑ کا نقصان ہے. اب یہ ملٹیپلائرز ایفیکٹ جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت تھی. اس میں کچھ ملکوں نے اسٹیمولس پیکیجز دیے اور بہت زبردست دیے. امریکہ کا تو $2.2 ٹریلین ڈے ون پہ انہوں نے اس کو کر دیا. کینیڈا نے $330 بلین کر دیا. یو کے نے 350 بلین پاؤنڈز کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں ان سب سے بہترین جو رہا ملک وہ جرمنی رہا. جرمنی نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, آپ اگر رینٹ نہیں دے سکتے تو آپ سے کوئی رینٹ مانگے گا نہیں, گورنمنٹ ول پے یور رینٹ. تو جس آدمی کے سپلائی چین میں, جس آدمی کے اس میں انکم میں فرق آ رہا تھا, گورنمنٹ نے ریسپانسبلٹی لے لی. بزنسز کو بولا کہ آپ جو ہے ایس ایم ایز ہیں, آپ کا چھوٹا سا کوئی آرٹ شاپ ہے, کوئی باربر شاپ ہے, تو آپ 2-3 مہینہ بند ہیں, اور یا جتنے بھی عرصہ بند ہیں, آپ کو 30,000 یوروز جو ہے گورنمنٹ دے دے گی. آپ جو ہے وہ جو اسٹیمولس پیکج میں ایک اور چیز تھی ان کی کہ جتنے بھی سیلریڈ لوگ تھے ان تمام کو یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے, آپ کی جو آپ کے پاس اگر 10 امپلائیز ہیں تو ان کی 70% سیلری گورنمنٹ دے گی. تو آپ کو 30,000 یوروز بھی مل گئے, آپ کو سیلریز بھی مل گئی. یہاں پہ کیا ہوا پاکستان کے اندر, ہم نے کہا کہ جی ہم راشن بانٹیں گے, اور وہ جنات میں بانٹ دیے. پھر بولا کہ جی ہم جو ہے وہ احساس پروگرام اپنا جو ہے وہ کریں گے, وینٹیلیٹرز بنائیں گے, لگائیں گے, ہزاروں پیشنٹ کا علاج ہوگا, پی پی ایز آئیں گے. وہ بھی پتہ نہیں جنات میں بانٹ دیے, کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہوا. تو نہ ہم نے تیاری کی. پھر ہم نے کہا کہ جی اب اسکول کی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہی سپریم کورٹ نے 20% کم کر دی تھی, انہوں نے کہا جی فیس دینے کی ضرورت نہیں. اب بھائی وہ ایک فیملی میں مدر جو ہے وہ اسکول چلا رہی ہے, ہارڈلی وہاں سے $1,00,000 مہینے کا کما لیتی ہے, وہ 300-400 بچوں کی فیس حاصل کر کے, وہ کہاں سے جی 5-7 لاکھ روپے سیلریز دے گی. بالکل ہو سکا جی میں تو نہیں دے سکتی, اب کرایہ بھی دینا ہے.
سو باقیوں کے تو مجھے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے اسکول بنائے ہوئے ہیں, کوئی 700 روپے ٹیوشن فیس لیتا ہے, کوئی 2000 روپے فیس لیتا ہے, کوئی 3000 روپے فیس لیتا ہے, تو وہ 2000-3000 روپے فیس لینے والے اگر بچا لیتے ہیں 200 روپے 250 روپے ایک بچے سے, تو بہت بڑی بات ہے. وہ بھی پاسبل نہیں ہے unless and until آپ کوالٹی کو اپنا گرائیں. اور یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے اس ملک کے ساتھ کہ بہت بڑا جو ایک اسمال میڈیم سائز انٹرپرائزز تھیں جو اسکولز چل رہے تھے, ایک ایک اسکول میں 30-40 لوگوں کی نوکریاں تھیں, کوئی 5000, کوئی 8000, کوئی 10,000, کوئی 20,000, وہ ساری کی ساری یہ نوکریاں جو ہیں چلی گئیں. اور اب دوبارہ ان کو اسٹارٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. ایک بار جب گر جاتا ہے بزنس مین, اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی یہاں پہ تو حکومت نے خود گرایا ہے ان کو. دیکھیں دنیا کی جو بڑی بڑی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا, وہ بھی 70% امپلائمنٹ جو ہے وہ ایس ایم ایز دیتی ہیں لوگوں کو. تو ہمارے پاس تو ایس ایم ایز ہے ہی نہیں, تھوڑی بہت ہے, چھوٹی سی مڈل کلاس ہے, اس کا اگر ہم نے کمر توڑ دی تو دوبارہ کھڑا کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر لیول پہ فیل ہوگا. جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو بھی فیل ہوگا, جو ریٹیل والے ہیں ان کو بھی فیل ہوگا. ایک سرکل ہے, اور اس سرکل کو ہم نے خراب کر کے اس کا نقصان جو ہے بہت لانگ لاسٹنگ ہوگا اور بڑا ٹائم لگ جائے گا اس کو ٹھیک کرنے. بالکل ایسا ہی ہے. سو ابھی اسکولز اسی وجہ سے کنفیوز ہیں بیکاز ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہماری ایک انفراسٹرکچرل کاسٹ وہ تو نہیں ویو آؤٹ ہوئی ہے نا. اور پھر یہ بھی ہوا تھا کہ درمیان میں ایز یو رائٹلی سیڈ کہ جی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جی لینڈ لارڈ جو ہیں وہ رینٹ نہیں لیں گے. پھر وہ بھی ایک کنفیوژن رہی کہ وہ جن کا سورس آف انکم ہی وہ رینٹل تھا, جو کہ وہ بلڈنگ یا جگہ کا یا جو بھی وہ لے رہے تھے, تو ان کا اونلی سورس آف انکم ہے. پھر وہ بھی آئی ڈونٹ نو اس ڈیسیجن کا کیا ہوا. اور ایٹ دی اینڈ اب یہ ہوا کہ اب سب پچھلے ڈیوز کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پچھلے ڈیوز ابھی دیں تو ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں, اسپیشلی فار دا اسکولس, کہ وہ انہوں نے سروائیو کرنا ہے, انہوں نے سیلریز دینی, انہوں نے ایکسپینسز کو میٹ کرنا ہے. سو ون تھنگ. دوسرا جو ہے یہ اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹیز کو اور اسکولس کو جو ہے وہ فیسز کم کرنی چاہیے, یا اس کے اندر بریک اپ کو انسٹالمنٹ پلان دینا چاہیے ٹو کنٹینیو فردر. آئی ایم گلیڈ کہ میں اقرا یونیورسٹی کو ڈے ون سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ زوم پہ آ گئے تھے, ان کا پورٹل جو ہے وہ آن ہو گیا تھا, اور ابھی بھی جو ہے آئی تھنک آج سے آپ لوگوں کے کوئی ایگزامز وغیرہ بھی اسٹارٹ ہیں. تو دس از ون آف دا کمینڈیبل جاب اقرا یونیورسٹی نے جو کیا ہے. اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ای پورٹل سمجھ نہیں آتا, ہمارے لیے آن لائن ایجوکیشن بہت مشکل ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک کافی بڑا ایک فینومینا جو ہے وہ سامنے آیا ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ صحیح بات کہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں آج کی جو دنیا ہے اس میں جو آدمی جو بات کہہ رہا ہے نا, اس کو ہمیں ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کی بات میں کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے. سو جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیوشن فیس کم ہونی چاہیے کیونکہ اخراجات کم ہو رہے, وہ ٹھیک ہے. اور دیکھیں ہمیشہ سے آن لائن ایجوکیشن کے لیے کہا جاتا تھا کہ اٹ از a different breed of teachers and it is for different breed of students. اب ڈفرنٹ بریڈ آف اسٹوڈنٹس کون سے ہیں, ڈفرنٹ بریڈ آف ٹیچرس کون سے ہیں. یہ وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں جو دن میں اٹھتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. یہ وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں جو دن میں اٹھتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو جاب کر رہے ہیں, وہ اسسٹنٹ لگے ہوئے ہیں مینیجر کے ساتھ, اور وہ شام کو اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں اور پھر امتحان دے کے وہ پھر مینیجر بننے کی خواہش رکھتے ہیں. یا وہ ہیں جو دور دراز ایریا میں رہتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, اور شہر میں جو ٹیچر دور دراز ایریا میں اس سے پڑھ رہے ہیں. وہ ڈفرنٹ بریڈ آف ٹیچرز تھے, ڈفرنٹ بریڈ آف اسٹوڈنٹس تھے. ڈفرنٹ بریڈ آف ٹیچرز کیسے تھے, وہ آئی ٹی سیوی تھے, ان کو پڑھانا آتا تھا, لیکچرز جو ہیں آن لائن دینا آتا تھا. ہر کوئی جو ہے وہ آن لائن ویبینارز اور وہ اس کی جو ایل ایم ایس ہے اس سے اتنا زیادہ سیوی نہیں ہے. اب اچانک سے کرونا آ گیا. میں تو پچھلے 10 سال سے اس پہ کام کر رہا تھا آن لائن ایجوکیشن پہ. I went to the US, I met آنند اگروال, ایڈیکس جب وہ بنا رہے تھے, کورسیرا کے جو وہ تھے, اب نام میرے ذہن سے نکل گیا, ہاف امریکن ہاف چائنیز. I met him and we tried کہ ہم اپنی collaborations کریں. ہارورڈ کے ساتھ ہم نے آن لائن میں collaboration کر لی, ان کے کورسز ہم اقرا میں پڑھا رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم آلریڈی کر رہے تھے.
تو اس لیے ہمارے لیے زیادہ ایزی تھا. ہمارا LMS ہم نے پہلے موڈل پہ بنایا, پھر ہم نے بلیک بورڈ کو ہائر کیا, پھر ہم نے اپنا سافٹ ویئر بنایا جس پہ ہم اپنے ٹیچرز کا کنٹینٹ ڈال رہے تھے, آن لائن ایجوکیشن پہ کام کر رہے تھے. وینٹ ٹو امریکہ, ہم نے وہاں پہ یونیورسٹی فارم کی. اس یونیورسٹی کی جو ہے ہم وہاں پہ ڈسٹینس ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کاؤنسل ہے ورجینیا میں, اس سے اپلائی کیا ایکریڈیٹیشن کے لیے. ہمارا فرسٹ اسٹیپ بھی پورا ہو گیا. سو وی ور آلریڈی ایٹ اے ویری ایڈوانس اسٹیج. اور لکیلی یہاں پہ جو ہے ہمیں موقع مل گیا کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم امیجیٹلی موو کر سکیں, اسٹوڈنٹس کو امیجیٹلی موو کر سکیں. تو پریشانی تو آنی تھی, بالکل بچوں میں بھی پریشانی آنی تھی, ٹیچرز میں بھی آنی, لیکن اب چوائس کیا ہے, سیکھنا تو ہے. کیونکہ اس کے علاوہ یونیورسٹی نہیں آ سکتے. یونیورسٹی کے اندر جو ہے ہم ایک کلاس روم کے اندر 50 بچے نہیں بٹھا سکتے, اور وہ نیچے ان کو جو ہے وہ 500 بچوں کو کیفیٹیریا کے اندر نہیں چھوڑ سکتے ایک ساتھ. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. سو فار دا ٹائم بینگ, اب یہ 1 سال چلتا ہے, 2 سال چلتا ہے, دے ہیو نو چوائس بٹ ٹو اسٹڈی آن لائن. ڈیفیکلٹی آئے گی, we'll have to learn to live with this virus for some time. 6 مہینے لگتے ہیں, 1 سال لگتا ہے, تاکہ ہمارے وقت بھی ضائع نہ ہو اور اس وقت تک ہم پریپیئر ہو. آگے کی دنیا بھی تبدیل ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اب گروتھ ریٹ آن لائن ریٹیل میں ہے, جو بزنسز آن لائن میں ہے, تو اچھا ہے آپ ابھی سے پریپیئر ہو جائیں گے آن لائن کام کرنا. 10 اور آئیڈیاز آئیں گے, 10 اور نئی چیزیں جو ہے آپ بنا سکتے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کوئی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک جو آن لائن سیلز کی شاپ ہے, اس کو بنانے کی, ایپ بنانے کی کاسٹ جو ہے 15 لاکھ روپے. اور 15 لاکھ روپے میں آپ جو ہے وہ دکان بنا سکتے ہیں جس کا ریٹیل کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 40% ہے. اس وقت تو ہر آدمی کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ 15 لاکھ میں وہ فوراً دکان کھولے اور پروڈکٹس اپنے پاس رکھے اور لوگوں کو بیچنا سٹارٹ کر دے. 15 لاکھ میں کون سی دکان ملتی تھی؟ آپ اگر ڈولمن مال پہ جائیں ایک دکان لینے تو کم از کم 5 سے 7 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب 5-7 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ 15 لاکھ کی ہو گئی ہے, اور اس وقت وہی لوگ اس کو کر سکیں گے جو تھوڑے IT سیوی ہیں. تو یہ ٹائم ہے کہ سیکھ جائیں اور اپنا کاروبار اسٹارٹ کریں. کوئی اوبر جیسی ایپ بنائے گا, کوئی جو ہے وہ ٹیلی ڈاکٹر بنائے گا, کوئی ٹیلی فارمیسی بنائے گا, کوئی ٹیلی شو شاپ بنائے گا, ٹیلی گلاسز کی شاپ, ہر چیز بن سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اب میرا نیکسٹ کویشچن بیسیکلی یہی تھا کہ اس وقت جو ہے وہ اپرچونیٹیز کیا ہیں, اینڈ آپ نے آلریڈی اس کا جو ہے وہ اس سیکشن میں جواب دے دیا کہ ہمارے پاس اس وقت یہ والی اپرچونیٹیز بھی ہیں کہ فی گو ڈیجیٹل اور ہم اپنے آپ کو اس وقت ٹرانسفارم کریں تو ہمارے پاس پہلے کی نسبت زیادہ اس وقت کمپیریٹیولی بہتر اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار دس. آپ کا ایز این ایجوکیشنسٹ, آپ کا بیک گراؤنڈ کیونکہ وہی ہے, آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں اس پورے ایجوکیشنل سسٹم کو؟ آپ کدھر اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں ایجوکیشن سسٹم سے میں نے ریزائن اس لیے کیا تھا کہ میرا جو مقصد تھا وہ 40-50 ہزار بچوں کو پڑھانا نہیں تھا. اس 40-50 ہزار بچوں سے اس ملک کا مقصد حل نہیں ہوتا. اور میرے ہمیشہ سے ذہن میں تھا کہ جب میں 40-50 ملین بچوں کو پڑھا لوں گا تو پھر مجھے لگے گا کہ میں نے کچھ اچیو کیا لائف. سو آئی تھاٹ کہ میں پالیٹکس میں جاتا ہوں اور شاید وہاں سے میں گورنمنٹ لیول سے کچھ اگر کر سکا تو کروں گا. وہاں پہ تو آبے کا آبا ہی پکڑا ہوا. تو اگر ایک بلڈنگ میں تمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں کو ڈال کے بم سے اڑا دو, علم اور تعلیم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. نہ انہوں نے پڑھانا ہے نہ انہوں نے پڑھایا ہے. سو اب یہ اپرچونٹی ہے کہ آن لائن ایجوکیشن میں بریک اینڈ مورٹر کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میرا ایک کلاس روم جو ہے وہ شاید 50 بچوں سے بڑھ کے 5000 بچوں پہ چلا جائے اور 50,000 بچوں پہ چلا جائے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ان کو اسیس بھی کر لے, انویجیلیٹ بھی کر لے, چیک بھی کر لے, ٹرن اٹ ان جو ہے ان کے سملیرٹی ٹیسٹ بھی کر لے, ڈیفیکلٹی لیول بھی انکریز ہو جائے. 3 بچے ساتھ بیٹھے ہوں گے, ان کے فیشل ریکگنیشن سے ہم ان کو انویجیلیٹ بھی کر لیں گے اور ان کے ڈیفیکلٹی لیول جو ہیں چینج ہو کے ان کے ڈفرینٹ کوسچنز آ کے ایگزام بھی ساتھ ساتھ دے سکیں گے. ٹائمنگز کو مینج کر کے ان کی چیٹنگ کا بھی مسئلہ نہیں ہے.
ان کا جو پیج ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم، اس کے اوپر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنی ریسرچ کی ہے ایک سبجیکٹ کو، کتنے لنکس پہ اس نے کلک کیا ہے، کتنی دیر کتنے لنک پہ رہا ہے. سو جو اے آئی کے ساتھ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہوگا وہ ملینز آف بچوں کو پڑھا سکے گا، اور اللہ کرے گا کہ یہ اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے. آپ لوگ بھی دعا کریں، اگر ایسا ہو گیا تو مقصد اچیو ہو جائے گا. لیکن اس مقصد کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ میں اتنی کم کر دوں، اتنی کم کر دوں کہ ہر بچہ جو ہے وہ پھر آن لائن ہی پڑھے اور یہ فیل کرے کہ اس کے اندر ویلیو ہے. آج بچے جو ہیں جو بہت سارے رائٹلی سو کہہ رہے ہیں کہ جی نہ بجلی خرچ ہو رہی ہے، نہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف نہیں ہے تو فیسیں کم ہونی چاہیے. دے آر رائٹ. آن لائن سستا ہونا چاہیے، اینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ اس کو میں اتنا سستا کروں کہ بہت سارے بچے ایجوکیشن حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، افورڈ کر سکتے ہیں. جو ہارورڈ نے اور ایم آئی ٹی نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے فری آف کاسٹ کر دیا. انہوں نے کہا لیکن جب اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو ڈگری کے پیسے آپ کو دینے ہوں. لیکن اس میں ان کی کوئی لرننگ تھی. وہ لرننگ یہ تھی ان کی کہ جب ان کے پاس 3 لاکھ بچے کلاس میں آ گئے نا تو ایک ہفتے بعد وہ 3 لاکھ بچے جو ہے وہ اس میں سے 1 لاکھ چلے گئے. 2 لاکھ رہ گئے. پھر 10-15 دن بعد جو ہے وہ 2 لاکھ جو ہے وہ 50,000 رہ گئے. پھر 50,000 کے بعد جب کورس ختم ہو رہا تھا تو 3,000 رہ گئے. کیونکہ ان کا کچھ ایٹ سٹیک نہیں تھا. انہوں نے کورس رجسٹر کر لیا شوقیہ، ڈگری تو ملنی نہیں ہے، سرٹیفکیٹ تو ملنا نہیں ہے، اور جتنا سیکھ سکے اتنا سیکھ لیا. جب سمجھ میں نہیں آیا تو چھوڑ دیا. بہت ساروں کے لیے آن لائن ایزی نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ تو فیس ہوگی اس کی، بٹ اتنی ہوگی کہ اس کی ویلیو بھی رہے، اور اتنی کم ہوگی کہ اس کو زیادہ فیل ہو کہ ویلیو ہے اس کی. اوکے. سو ایک اور ایریا پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک جو بہت بڑا گیپ ہے جو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو خیر بالکل کرائٹیریا ڈفرینٹ ہو گیا، بٹ پہلے ہم لوگ یہ بات کرتے تھے کہ ایک گیپ ہے بہت بڑا انڈسٹری کا ود اکیڈیمیا، اور اس میں ہمیشہ کمپلین ہی رہے گی بیکاز انڈسٹری یہ کہتی ہے کہ جی اکیڈمیا آگے نہیں آتا، اور اکیڈمیا یہ کہتا ہے کہ جی انڈسٹری کبھی آگے نہیں آتی ہے. اس میں شارٹ سا ایک فیڈ بیک لوں گا، پھر فردر آپ کے تھوڑا سا مزید ٹائم لوں گا میں، کچھ اور کوسچنس بھی ہیں. یہ ایک آپ سے آپ کا ایک انپٹ لینا چاہوں گا فار انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج. انڈسٹری از رائٹ جی، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچوں نے جانا انڈسٹری کے اندر ہے، یا اپنی انڈسٹری بنانی ہے، یا اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، انٹرپرینور بننا ہے، یا ان بزنسز کو آگے لے کے جانا ہے جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں، ان پر جاب کرنی ہے. سو ان اینی کیس ہم پروڈکٹ تیار کریں ان کے لیے، اور ان کے حساب سے اگر تیار نہیں کر رہے تو پھر ہماری غلطی. بالکل. سو انڈسٹری از رائٹ. اور دوسرا انڈسٹریز کو کیا چاہیے؟ انڈسٹریز کو اسکلز چاہیے. انڈسٹریز کو وہ آدمی چاہیے جس کو گراؤنڈ ریالٹیز پتا ہوں. انڈسٹریز کے لیے تھیوریز کام کی نہیں ہے. انڈسٹریز کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اس کو ڈسیزن میکنگ کرنا آتی ہو، اس سیناریوز سے گزر چکا ہو، ان سیناریوز کے اندر کس طرح ڈیفیکلٹی کو اسٹیئر کرنا ہے اور کمپنی کو ڈیفیکلٹی سے کرائسس سے نکالنا ہے. سو وہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ یونیورسٹیاں بہت اچھی طریقے سے کر رہی ہیں دنیا میں، اور وہ یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے ان انڈسٹریز کے ساتھ مل کے ان کی کیس سٹڈیز بنائی ہیں. ان کیس سٹڈیز کے اندر وہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ اس کو پکچرائز کراتے ہیں، اس سیناریو میں لے کے جاتے ہیں، ان کی ڈیسیژن میکنگ اسیس کرتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جی انڈسٹری نے یہ ڈیسیژن لیا تھا اور اس ڈیسیژن کا یہ آؤٹ پٹ ہے. سو یہ جو ایجوکیشن ہے یہ انڈسٹری کے کام کی ہے. اگر ہم یہ سکھا دیں جی ڈیمانڈ کی جو ہے وہ یہ تھیوری جو ہے فلاں نے دی ہے، اور مارکیٹنگ کی یہ تھیوری جو ہے وہ باٹلر نے یہ دی ہے، تو وہ شاید پریکٹیکل ورلڈ کے اندر آگے چل کے اتنا کام نہیں آئے گی، یا انڈسٹریز میں امیڈیٹلی کام نہیں آئے گی. So they are right, we have to change our curriculum accordingly, اور لائف سکلز کے اوپر ایفرٹ کرنی ہوگی، اور ان کی ڈگری بھی ایسی بنانی ہوگی کہ وہ کام کرتے جائیں اور پڑھتے جائیں اور نیکسٹ لیول پہ آتے جائیں.
بالکل ٹھیک ہے. سو ایز اے حنید لاکھانی واٹ انسپائرز یو؟ آپ کو کیا انسپائر کرتا ہے؟ ہائے ویل اس وقت تو کرونا کی وجہ سے عجیب سا ایک کشمکش ہے سچویشن ہے. اور بالکل بالکل. ہاں سو اس وقت تو میری پوری ایفرٹ یہ ہے کہ میں پالیٹکس کو سائڈ پہ کروں اور ایجوکیشن میں آن لائن ایجوکیشن میں جس میں میرا ہمیشہ سے انٹرسٹ رہا ہے کافی اس کو بڑا چیلنج ہے. فوکس کروں اور اس میں اپنا جو ڈریم ہے وہ اچیو کر لوں. بالکل ٹھیک ہے. اور آئی تھنک اگر ابھی نہیں کر سکا تو کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. سو I'll give my full time to this. I'm trying, لیکن الجھے دامن کو چھڑایا نہیں کرتے جھٹکا دے, تو آرام سے نکلنا ہوگا وہاں. صحیح. تو آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا پالیٹکس سے اسائڈ کر دیا ہے, جسٹ فار مطلب چینج دا ٹاپک. اگر آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ آر دا بیسک اسٹیپس جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا جو ہے وہ تو بہت ضروری ہے, یہ میں کروں گا؟ یار پہلی بات تو میں اتنا بڑی شیخ چلی والے خواب نہیں دیکھے ہوئے, ٹھیک ہے نا, صحیح. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ سسٹم غلط ہے. اوکے. ہم لوگ ایز اے نیشن اپنی قوم کو جو ہے وہ ہم ابھی تک بنا نہیں سکتے. ٹھیک. دیکھیں ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, پوری نیشن جو ہے باہر آ گئی, 40 شہر انہوں نے بند کر دیے, کرفیو لگ گئے, اور آج ان کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ پولیس نے زیادتی کی, ایک آدمی کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ. بالکل. ہمارے یہاں ادھر کتنی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کاروکاری کے نام سے, ہمارے یہاں کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی پولیس نے کی ہے جھوٹے مقدمات بنا کے, بالکل صحیح. ہمارے یہاں کتنے لوگوں کو باہر کے ایجنٹوں نے آ کے مارا ہے یہاں پہ اس ملک میں اور چلے گئے ہیں آرام سے. ہمارے یہاں کتنے پولیٹیشنز نے کتنی پرچیاں دی ہیں, بھتے دیے ہیں, فیکٹریوں کو آگ لگایا, کیا نہیں کیا, ٹھیک. لیکن ہم نے اپنی نیشن کے اندر پریپیئر نہیں کیا. سو آپ کے بالکل. سوال کے اوپر میں اگر دوبارہ آؤں نا, تو دیکھیں ہمارا سسٹم غلط ہے. سسٹم میں یہ ہے کہ اگر ہم نے نیشن کو آگے لے کے جانا ہے, مورلی آگے لے کے جانا ہے, تو ہمیں اس کو یہ سکھانا ہوگا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, کرپشن نہیں کرنی ہے, میرٹ کے اوپر چیزیں چلانی ہے. جب کوئی ادارہ میرٹ پہ چل رہا ہوگا, مطلب اگر میں گاڑی اپنی رکھتا ہوں تو اس کے لیے میں بیسٹ ڈرائیور رکھوں گا. بالکل صحیح. گاڑی چلانے والے کو میں رکھ لوں گا نہیں, یار تو اچھا ڈرائیور ہے, روڈ پہ بہت تیرا ایکسپیرینس ہے, آج جو میری گاڑی چلاؤ, اور پھر صحیح. اس کو میں جو ہے وہ پائلٹ بنا دوں کہ چلو جہاز بھی تم چلاؤ. اس طرح نہیں ہوتا. یو نیڈ سم بیسک کوالیفیکیشن, سم ایکسپیرینس, some age to have that level of understanding and decision making. تب آپ اس کے ہاتھ میں اپنی گاڑی دیتے ہیں, تب آپ اس کے ہاتھ میں کچن میں اپنا چولہا دیتے ہیں, تب اسی طرح آپ اپنا پلمبر جو ہے پلمبر کو رکھتے ہیں, کارپینٹر کو لکڑی کا کام دیتے ہیں, الیکٹریشین کو بجلی کا کام دیتے ہیں. سو مکینک کو آپ گاڑی دیں گے, آپ جو ہے وہ دھوبی کو گاڑی نہیں دیں گے ٹھیک کرنے کی. بالکل تو صحیح یہاں تو ہم نے دھوبیوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا ہے. ان کو پتا کیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں؟ نہ تو وہ کبھی لیکچرر رہے, نہ کبھی ٹیچر رہے, نہ کبھی پروفیسر ہوئے. وہ تمام یونیورسٹیز کے ہیڈ ہوں گے, وہ تمام کی تمام اسکولوں کے ہیڈ ہوں گے. پھر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے جائے گا. ہمارے یہاں اسکول سسٹم تباہ ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, مورلز نہیں بنائے. سو کوئی سی بھی پارٹی آ جائے, لوگ تو وہی ہیں جن کی ٹریننگ صحیح. ٹھیک نہیں ہوئی, اور کرپشن کو برا نہیں مانتے, اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے. ملاوٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں. نہیں, تھوڑی سی فلیکسیبلٹی رکھو, ہونے دیکھو, اتنے زیادہ وہ نہیں مائنڈ سیٹ ہوتے, کا ایشو ہوتا ہے. ہماری بالکل صحیح. قوم ہے, ہمارا وہ تھوڑا بہت جو ہے گیو اینڈ ٹیک کر لیا کرو. تو یہ بالکل صحیح. باتیں اس طرح اگر ہمارے اپنے لوگ کہیں گے, اور نہیں دیکھو تم ابھی پولیٹیشین نہیں ہو, ہمیں تھوڑا پتا ہے, تھوڑا سا یہاں پہ ورکر کو یوں دینا پڑ جاتا ہے نوکری, تو یہ کر کر کے تو انہوں نے ورکروں کو جو ہے وہ ہر اسکول کے اندر ٹیچر لگا دیا, جو آج پرائمری کی اسپیلنگ نہیں جانتا, بالکل سیکنڈری کی صحیح. اسپیلنگ نہیں جانتا. وہ ہماری نیشن کو کیسے آگے لے کے جائے گا؟ بالکل صحیح. تو یہ جو بالکل صحیح. سسٹم ہے, اس کے اندر صرف ایک فلا, جو میں پوری بات کی 100 بات کی ایک بات یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنوکریٹس رکھنے ہوں گے جو کوالیفائڈ ہوں گے, اپنی فیلڈ کے اندر اسپیشلائز رکھتے ہوں گے, جن کا ٹریک ریکارڈ ہوگا, اچیو کیا ہوا ہوگا, وہ جائیں گے تو آپ کو کچھ اچیو کر کے دیں گے. جی بالکل ٹھیک. بالکل صحیح کہا آپ نے.
अच्छा सर, प्रीवियसली आपने जिक्र किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आपका एक विजन है कि एजुकेशन को आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, इट्स अ ग्रेट विजन माशाल्लाह। आपको लगता है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को एक स्किल बेस रिक्वायर्ड है और यूनिवर्सिटीज़ चाह के भी शायद अपने करिकुलम को चेंज नहीं कर सकते ड्यू टू द कंप्लाइंसेस बाय मे बी हायर एजुकेशन कमीशन या किसी का भी, तो वो ऑब्स्टिकल्स किसी तरह इतने हेल्दी हैं कि आप किसी तरह अपना करिकुलम उतना स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन कर सकें जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, मे बी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन है और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, कट थ्रोट जो टेक्नोलॉजी होती है। तो क्या ये इतने ईजी हैं, गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस इतनी ईजी हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट करने दें? देखिए, जहां तक हायर एजुकेशन कमीशन की बात है, तो मैं पिछले 5-6 साल से इतना ज्यादा क्लोजली इन टच नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मेरे वाइस चांसलर्स एंड प्रोफेसर्स जो मुझसे डील कर रहे होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के जो मैकेनिज्म्स उन्होंने सेट किए हुए हैं, जो फेडरल हायर एजुकेशन जी कमीशन है, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। उसके अंदर लोग भी जो हैं वो they are all very experienced professors and they're good. So मैं तो जब भी उनसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ। हमेशा मुझे वाइस चांसलर्स ने इम्प्रेस किया है। उनको पता है क्या टेक्निकलिटीज हैं, इवन ऑनलाइन एजुकेशन में इनको सब कुछ पता है। सही। और वो बहुत जल्दी उन्होंने पिकअप कर लिया। सो मैं डॉक्टर अताउल्लाह शाह से कल परसों कोई टेलीविजन इंटरव्यू में बात कर रहा था। मैं उसी वक्त अपने वाइस चांसलर को बताया कि भाई ये जी सर एवरीबडी इज रेडी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इन पाकिस्तान। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद हुआ ये कि इन्होंने प्रोविंसेस में बना दी हायर एजुकेशन। प्रोविंसेस में जो बनाए उन्होंने उसके अंदर 10-12 फेडरल सेक्रेटरीज डाल दिए। फेडरल सेक्रेटरीज कह रहा हूँ, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज डाल दिए। अब वो प्रोविंशियल सेक्रेटरी फाइनेंस भी है, प्रोविंशियल सेक्रेटरी जो है रेवेन्यू भी है, प्रोविंशियल सेक्रेटरी जो है वो एक्साइज भी है। सही। वो उनका खाते चल रहे हैं उनके दफ्तरों के अंदर, यूं करोड़ों रुपए जो है रोजाना का उनका सिस्टम ऑन है। वो छोड़ेंगे, वो करेंगे या हायर एजुकेशन कमीशन चलाएंगे? बिल्कुल सही है। वो पहली मीटिंग में जब सब अप्रूव कर लेते हैं, मैं कहता हूँ पढ़ लिया आप लोगों ने? सब एक शक्ल देखते, मैं कहती जी इसमें ये लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से नेशनलाइज करना है, किस तरीके से उनके अकाउंट्स पे काबू करना है, किस तरीके से उनके जो है लैंड को काबू करना है, हैं ये क्या हो गया? सो somehow poor guys don't even know कि किस डायरेक्शन में लेके जाना है। आज भी अगर इस मुल्क के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को नेशनलाइज करेंगे, तो ये फिर यही कहूंगा कि हर शाख तो उल्लू बैठा है। कैपेबिलिटी का इशू, कुछ सही कह रहे हैं। कैपेबिलिटी का, विजन का, एंड ये फिर मुल्क कैसे आगे जाएगा अगर प्राइवेट सेक्टर की आप इन्वेस्टमेंट ही, प्राइवेट सेक्टर को तो बिनक भी पड़ गई ना, तो भाग जाएंगे सब लोग यार ये क्या है, क्योंकि पहले कर चुके हैं ना। पहले कई लोगों की इन्वेस्टमेंट जो देखे ना, हमने एजुकेशन खुद तबाह की है नेशनलाइज करके। जो आदम जी है, डाओ है, ये सारे कहाँ कितने आलीशान यूनिवर्सिटीज थी, और ये सारी सियासत की नजर हो गई। और अब जब दोबारा थोड़े बहुत एजुकेशन पे काम होना शुरू हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, आज इस वक्त 50 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं, तो इस वक्त अगर नेशनलाइजेशन की बात करेंगे तो सिंध ने तो पीछे जाना है। एंड हमेशा से मैंने देखा है, जब से मैंने सिंध गवर्नमेंट के साथ डील किया है, तो मुझे फील है कि इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं, एजुकेशन में 1% भी कोई इंटरेस्ट। इनका इंटरेस्ट है कि कौन सा टेंडर से कैसे पैसे कमा सकते हैं, दैट इज इट। पैसे कमाना ना इनके पेट फटते हैं ना इनके पेट भरते हैं। सही। चलें सर, थैंक यू सो मच। बस आपका एक 5 मिनट में और लूँगा, कोई मैसेज आप देना चाहें व्यूअर्स को, यूथ को, किसी मैसेज आप देना चाहें एट द एंड? मेरा मैसेज ये होगा कि अपने मुल्क के लिए इतना जरूर करें कि आगे आए, और मुल्क की फ्यूचर यूथ है, इन्होंने ही संभालना है। और अगर वो आज आगे नहीं आए, अच्छे लोगों को, अपने अच्छे दोस्तों को वक़्त नहीं किया, पुश नहीं किया, पॉलिटिक्स के अंदर नहीं डाला आज, तो ये मुल्क हाथों में जाता चला आएगा, और उसका नुकसान हम सबको है, कलेक्टिव नुकसान है। आज जिस सिचुएशन आए, इसी वजह से आए कि हमने समझा दूर रहे
اور آگے پھر اسی چلتا رہے گا تو چل نہیں سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ریئلی اپریشیٹ آپ نے موقع دیا اپنے بارے میں جاننے کا اور آپ کے ویوز جاننے کا اور آپ کا ویژن جاننے کا. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی ہم انگیج کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر. تھینک یو. تھینک یو. نائس ٹاکنگ ٹو یو. اللہ حافظ. سیم لائف سر. تھینک یو.